وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا عطیہ نچھاور کریے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا ابی بکر۔ اے خاتون جنت کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرنے والیوں، آؤ آؤ اور ذرا دیکھو کہ شہزادی رسول مادر حسنین کریمین 92 شہر خدا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا کیا عالم تھا اور وہ کس قدر سجدوں کی متعلق تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ کھا پی کر سو جاتے تھے تو حضرت سیدہ بجائے آرام کرنے کے اپنے گھریلو کام کاج سے فارغ ہو کر مصلی بچھاتی اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور طویل قیام اور طویل سجدے کرتی کہ کبھی کبھی ایک ہی سجدے میں پوری کی پوری رات ختم ہو جاتی، مگر فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ سیدہ نماز سے فارغ ہو کر یوں عرض کرتی کہ اے میرے مولا، تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات تو ختم ہو جاتی ہے مگر فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر، قربان جائے حضرت فاطمہ کی اس عبادت پر کہ کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی اور تبھی وہ تحلیل کرتے کرتے ساری کی ساری راتیں گزار دیتی مگر فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ اور پھر بھی ہمیں یہ ناز اور وہ نخرہ رہتا ہے کہ ہمیں خوش فہمی رہتی ہے کہ ہم سے بڑھ کر نماز دوسری اور کوئی کیا ہوگی۔ خوش قسمتی سے اگر ہماری بات خواتین نماز پڑھتی ہیں تو ان کے سجدوں میں لذت و طرب نہیں ہوتی اور نہ ہی خشوع و خضوع ہوتا ہے، بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ سر سجدے میں مگر دل دنیا داری میں، سر سجدے میں مگر دل امور خانہ داری میں، سر سجدے میں مگر دل امور خانہ داری میں، سر سجدے میں مگر دل دنیا داری اور مکاری میں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایسی نماز کیا رنگ لائے گی۔ لہٰذا اے میری اسلامی بہنوں اور پردہ نشین اسلام کے شہزادیوں، یاد رکھو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر خیال نہ جم سکے تو کم از کم اتنا خیال رکھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا خوب دل لگا کر نماز پڑھو اور مکمل اطمینان اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو، مکمل شرائط کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب آپ اس طرح مکمل شرائط کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو اب یہ بذاتور پر کہا جائے گا کہ یہی وہ نماز ہے جو بندے اور مولا کے درمیان سے ساری حجابات اور پردے کو ہٹا